हेलो दोस्तों। तो अभी हम रिएक्शन करने वाले हैं मुफ्ती अब्दुल वहाब जी के वीडियो पे जो उन्होंने मिस्र के रिलेटेड बनाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। ये नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम है, नया बना ये जो ममीफिकेशन प्रोसेस है पूरा हनूत करने का, वो ये है। ये सारा देख रहे हैं आप। अब बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि भाई फिरौन की मम्मी किधर है, फिरौन की मम्मी किधर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। गोल्डन, आप देख रहे हैं। अच्छा, ये नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम है, नया बना ये। आएंगे आपको थोड़ी सी टाइम लाइन ऑफ इजिप्शियन हिस्ट्री। ये शुरू होती है 5500 से 3100 BC, वहां से शुरू होगी। फिर अर्ली डायनेस्टिक पीरियड है, फिर उसके बाद आ जाए ओल्ड किंगडम, फिर आ जाए फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड, फिर मिडिल किंगडम, फिर न्यू किंगडम, फिर थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड है, फिर लेट पीरियड है, फिर रोमन पीरियड है 30 BC से लेके 395 AD, फिर बेजेंटाइन एरर है, ये क्रिश्चियन एरर शुरू होता है 330 to 641 AD। फिर उसके बाद राशिदून यानी हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला के दौर में जब फतह हुआ, राशिदून खिलाफत पीरियड 1632 to 661 AD। ठीक है, फिर उसके बाद उमैया खलीफा, और फिर अब्बासी खलीफत 749 to 1517 AD, तौलूद पीरियड और तौलूनिया जिसको कहा जाता था, तौलूद, फिर अल अक्षदिया डायनेस्टी, फिर फातमी डायनेस्टी, फिर द अयूबी डायनेस्टी, फिर ममलूक, फिर ऑटोमन पीरियड, फिर मोहम्मद अली डायनेस्टी 805 to 1952 AD, और उसके बाद से रिपब्लिक आज तक। और रिपब्लिक में सबसे पहले जो है मोहम्मद खुबैब, फिर जमाल अब्दुल नासिर, फिर अनवर सादात, फिर हुस्न मुबारक, फिर मोहम्मद अल मरसी, फिर अब अल फत्ताह सीसी। ये पूरी ये टाइम लाइन ऑफ इजिप्शियन हिस्ट्री है। तारीख बिसफ आ जाए भाई। दिस इज द कोफन, जब बॉडी को ममी करके और प्यूरिफिकेशन करके नॉमिनाइज करके इसके अंदर डाला जाता था। ये स्टोन का है और ये वुड का। इसके ऊपर जो है आप देखें डिफरेंट काइंड ऑफ ये तस्वीरें बनी हुई हैं। जो ममिफिकेशन जिसमें बॉडी को किया जाता था वो इस लेदर के अंदर लपेट, पूरा जो लेदर है इसके अंदर लपेट के किया जाता है। और इनका एक जो अमीर लोग होते थे वो सोने और चांदी के जेवरात पहनते थे। जो नॉर्मल लोग होते थे वो ये इस तरह से वो पहनते थे। और ये मम्मी के ऊपर आप देखते हैं ना, हर मम्मी के ऊपर ये पहनाया जाता है, ये मर्द और औरत की, ताकि जो स्पिरिट है, रूह है, वो आके उसके चेहरे से पहचान ले कि ये किसकी बॉडी है। तो ये फिर इस तरह से ये मम्मी करके इस तरह से ऊपर ये देखिए इस तरह से दिया जाता है कवर, देख रहे हैं ममिफिकेशन जो प्रोसेस होता था। ये जो ममिफिकेशन प्रोसेस है पूरा हनूत करने का, वो ये है। ये सारा देख रहे हैं आप, इस तरह से उस कारपेट के ऊपर लपेट के हनूत करके कारपेट खोल दिया जाता था, फिर रोल कर दिया जाता था। ये देखें रोल कर दिया जाता, और फिर इस तरह से ये प्रोसेस है। और जो ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स, उनको निकाल कर इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है। हार्ट, लिवर वगैरह को जार में डाल के, देख रहे हैं। दिस इज फिर एंड रिजल्ट ये निकलता, ये है एंड रिजल्ट। तो वो बॉडी को इसके अंदर डाल के, मम्मी को इसके अंदर डाल के इस तरह से कवर कर दिया जाता था। ये वुड का है और ये स्टोन का है। और ये अल किताबतुल मिस्री अल कदीमा, ये एशियन इजिप्शियन स्क्रिप्ट, ये सबसे पहला है डोमेस्टिक स्क्रिप्ट। ये डोमेस्टिक स्क्रिप्ट है, देख रहे हैं डोमेस्टिक स्क्रिप्ट।
the Coptic script. یہ اس طرح سے Coptic script. The الخط الہیروغلیفی اسکرپٹ ہے یہ. اور یہ الخط الہیرات کی اسکرپٹ ہے. دیکھ رہے ہیں یہ والا. اور ان کو بڑا ایک ہائی اسٹیٹس دیا جاتا. اور جو اسکرپٹ لکھنے کے لیے یہ سب قلم دوات یہ سب چیزیں استعمال کی جاتی تھی. کلرز کے لیے وہ. اور جو اسکرپٹرز ہوتا تھا خطاط اس کا بڑا ہائیسٹ رینک ہوتا تھا. یہ خطاط ہو گیا. ون آف دی اولڈ and most popular game amongst the Egyptian until the end of the Greece and Roman period. اور اس کا ایک ریلیجیس فیکٹر بھی ہوتا تھا. سمبولک تھے, ریلیجیس سمبولکس. اس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ یوز کرتے تھے یہ کشتیاں. اب میں آپ کو اسلامک سائٹ پہ لے کے جاتا ہوں. جو اسلامک ایرا ہے, اسلام ان ایجپٹ. اور جیسے کوئی امیر آدمی ہے اس کا یہ دیکھیں یہ گولڈ کا یہ سونے کا دیکھ رہے ہیں. یہ جو تابوت ہے کوفن اور وہ جو زیور استعمال کرتے تھے کنگ کا جو ساری جیولری ہوتی تھی علی شریعہ معاشریہ اور الونڈو دیکھ رہے ہیں یہ ہسٹوریکل ونڈو ہے. مسجدوں میں شہروں میں کارپیٹ محراب. یہ اسٹرانومی کی چیزیں ہیں. لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا کنٹریبیوشن تھا اسٹرانومی کا. Most important role in the history of astronomy. Paris, France, sometimes. یہ پوری سائٹ جو ہے وہ اسلامک سائٹس ہے. اور اس کے اندر وہ محمد علی پاشا الخدوی اسماعیل اس کا جو بیٹا تھا اور وہ جو رائل فیملی تھی اس کا. اور تھوڑا سا یہ لائف اسٹائل بتایا گیا کہ کس طریقے سے رہتے تھے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. اور محراب اور یہ ٹاپ ونڈو میں نے آپ کو دکھائی ہے الماشریہ. اسی طریقے سے محمد علی پاشا 1769 to 1849 محمد علی پاشا. ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. 1868 سے یعنی 69 پہ ان کا انتقال ہوا. 68 سے فواد اور 1936 تک 1936 تک. پھر 1830 to 1895 یہ تھے خدوی اسماعیل. اس کے بعد 48-49 تک کنگ فاروق. محمد طلعت پاشا یہ پاشا تھے محمد طلعت پاشا. اچھا ایک تو میں نے آپ پچھلے لائبریری میں دکھایا تھا اور ایک یہ ہے غلاف کعبہ کو اس کے اندر جو ہے محمل کے اندر لپیٹ کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا. الى مکۃ المکرمہ احمد سلطان محمل کہتے ہیں. بڑا ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہوتا تھا. یہ اوریجنل ہے. اس طرح سے ہوتا تھا جب ایجپشن بھیجتے تھے تو اس کی شکل ایسی ہوتی تھی ایجپشن. جو ابھی اس وقت ہم نے جو ممیز دیکھنی ہے ان کی انہوں نے یہ ویڈیوز بنا کے ڈال دیے
لیکن اندر جو ہے اس کی ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں. یہ دیکھ لیں آپ ہیں رائٹ ہے بندو. یہ پورا اس کا پروسیس اور کس طرح سے اس طرح سے ہیں یہ ممیز نا. ابھی میرے پیچھے آپ وہ دیکھ رہے تھے ممیز. اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی فرعون کی ممی کدھر ہے, فرعون کی ممی کدھر ہے. ہم مسلمان اتنے جاہل ہیں, ہمیں پتہ ہی یہ اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ فرعون جو تھا اس کی ممیفیکیشن نہیں ہوئی تھی, اس کو حنوط نہیں کیا گیا تھا. وہ تو فوج لے کے جا رہا تھا اور جب سمندر میں ڈوب گیا, مر گیا, اس کی پوری آرمی مر گئی, تو وہ وہاں کہاں حنوط اور ممی بنائی جائے گی, اس کی تو ممی بنی نہیں. تو یہ جتنی بھی لوگ دکھاتے ہیں نا ہمارے ماشاءاللہ کچھ ہیں جو جی یہ ممی فرعون کی ممی ہے, فرعون کی ممی ہے, تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیونکہ ممیفیکیشن کا پورا پروسیس میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ لوگ جو نیچرل ڈیتھ سے مرتے تھے یا جیسے بھی, تو ان کو پورا یہ میں نے آپ کو پورا نظام دکھایا نا کس طرح سے ممی ان کو حنوط کیا جاتا تھا یا ممیفیکیشن کی جاتی تھی. تو وہ پورا پروسیس تو فرعون کے ساتھ ہوا نہیں. اور اس کی باڈی یہاں پہ ابھی ہم نے جو دیکھی ہیں 29 فرعون کی 22 کی جو ہے اگر ابھی ہم نے ممیز دیکھی ہیں, تو یہ وہ سارے فرعون تھے جو رامسیس 1 2 3 4 5 اس طریقے سے. اور وہ فرعون جو ہے وہ فرعون مصر, فرعون فرعون یا رامسیس یہ ایک ٹائٹل ہوتا تھا, جیسے کیسر, کسرا اور حبشی, نجاشی اور مقوس. تو عرض یہ ہے کہ وہ ایک باڈی کہیں ملی تھی اور اس کو کس طرح سے ڈسکور کیا گیا تھا کہ جی اس کے جسم کے اندر سے جو تھا نمک ہے, سالٹ ہے, یعنی سی سالٹ, جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ہو سکتی ہے فرعون کی ہو. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو ہے تمہاری جسم کو بچائیں گے, کہ آج ہم تمہارے جسم کو بچائیں گے جو کہ تمہارے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی ہو. تو اب وہ کہاں ہے, کدھر ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے قریب ایک شہر ہے وہاں پہ ڈسکور ہوئی تھی اور پھر وہیں پہ رکھی گئی ہے, واللہ عالم. اور ایجپشین میوزیم ہے, وہ کہتے ہیں وہاں رکھی ہوئی ہے, اس کے لیے الگ سے وہ لینا پڑتا ہے ٹکٹ. لیکن وہ ممی نہیں ہے, یہ بات ذہن میں بٹھائیے گا. ممی جو ہے وہ پوری رول آن کی ہوئی ہوتی ہے. ابھی وہ اس میں دکھا رہے تھے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں گریکو رومن پیریڈ, العصر اليونانی الرومانی. یہ when the Egypt fall under the conquest of Alexander the Great in 332 BC Egypt, to become a part of the Hellenic civilization. Soon after the Alexander's death, Ptolemy is one of the Alexander's most trusted جو ہے کمانڈر تھا, اس نے اس کا کنٹرول سنبھال لیا. تو یہ الیگزینڈر دی گریٹ, الاسکندریہ الاکبر, پھر الاسکندریہ القدیمہ من جہت البحر, پھر دی فیروز آف الیگزینڈریا, پھر حی الملکی, پھر الاسکندریہ القدیمہ اور دی لائبریری آف الیگزینڈریا. یہ عمود السواری, یہ دنیا کا سب سے طویل جو تھا وہ تھا پومپئی پلر. سلام ماشاء اللہ. یہ کائرو ایئرپورٹ ہے, ڈپارچر میں پہنچ چکے ہیں ہم لوگ. واپسی کی فلائٹ ہے, ایکسکلوسیو سروس الخدمت الممیزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ایجپٹ کا